الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے پردہ۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے عورت کا معنی بیان کیا جائے گا۔ عورت لفظ کا لغوی معنی چھپانے کی چیز ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، یعنی کہ عورت جب گھر سے نکلے اور کوئی مرد اس کو دیکھے تو یہ شیطانی کام ہے، کیونکہ شیطان عورت کو دیکھتا ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا آج کے دور کے اندر بھی عورت کے اوپر پردہ کرنا ضروری ہے؟ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو 22ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو اس کی وضاحت کے اندر حضرت سیدنا نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی جو عورتیں تھیں وہ اپنے گھروں سے اترا کر نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن ظاہر کرتی تھیں، اپنی جسم کی خوبیاں، اپنے سینے کی ابھار کی چیزیں لوگوں پر، مردوں پر ظاہر کرتی تھیں، اور وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی تھیں کہ جس سے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں، یعنی کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی تھیں۔ تو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا یہ حال تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ نہ رہو۔ اس سے پتہ چلا کہ جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کر رہی ہیں، اور جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ قرآن کا حکم مانتی ہیں اور حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، تو آج کی عورتوں کا بھی زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح کا حال ہو گیا ہے۔ یہ عورتیں بھی گھروں سے نکلتی ہیں بغیر اجازت شرعی کے اور اتراتی ہوئی نکلتی ہیں، یعنی کہ خوب بناؤ سنگھار کرتی ہیں اور اپنے جسم کے اعضاء کو نمایاں کرتی ہیں اور بیہودہ قسم کے لباس پہنتی ہیں، باریک لباس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، ایسا لباس پہنتی ہیں جو فیشن کی وجہ سے جگہ جگہ سے کٹا پھٹا ہوتا ہے، شارٹ ڈریس ہوتا ہے جس سے ان کا جسم نظر آتا ہے، اور یہ بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اپنی طرف ان کو مبذول کرتی ہیں، توجہ ادھر دلواتی ہیں، تو یہ بھی انہی کے نقش قدم کے اوپر چل رہی ہیں، تو اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے، تو اس کے نتائج بھی ان کو بھگتنے پڑتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ عزت صرف اسی کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتی ہے یا پیروی کرتا ہے، کیونکہ عزت ہے ہی اللہ کے لیے اور اس کے مومن بندوں کے لیے ہے، جو جتنا دین اسلام کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو اتنی ہی عزت ملتی ہے۔ تو کاش آج کی عورتیں قرآن مجید کی اس آیت کے اوپر عمل کریں کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح بے پردہ نہ رہیں۔ زمانہ جاہلیت، اس کی مدت کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے، تو اس کے متعلق صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جو جاہلیت اولیٰ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک ہے، اس کے درمیان کا جو وقت ہے وہ زمانہ جاہلیت اولیٰ ہے، اور یہ 1272 سال ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ 600 سال کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت اخریٰ کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے زمانہ جاہلیت کی وضاحت ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے جو عورت کو حکم دیا کہ گھر میں رہو، کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے تو اس کی حفاظت اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اسے کسی محفوظ جگہ میں رکھا جاتا ہے، جیسے کہ کوئی ہیرے جواہرات ہوں مثال کے طور پر، تو انہیں گھروں کے اندر محفوظ لاکرز میں، تجوریوں میں، بینکس کے اندر لاکرز میں، تجوریوں میں، سیف وغیرہ میں رکھا جاتا ہے، اور اتنی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے، یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہو اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے تاکہ کوئی اسے خراب نہ کرے، تو اللہ کی نظر میں مسلمان عورت بہت قیمتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو
محفوظ رکھنے کے لیے گھر میں رہنے کا حکم دیا، اور یہ بات ظاہر ہے کہ جو عورتیں اپنے گھروں میں رہتی ہیں وہ کھلی بے حیائی یعنی بدکاری کا اتنا شکار نہیں ہوتیں جتنا شکار گھر سے باہر رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھنے کے نام پر، جاب کے نام پر گھر سے باہر نکلنا، اور اس طرح سے پھر وہ کھلی بے حیائی یعنی کہ بدکاری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید نے عورت کی حفاظت کے لیے دوسرا اقدام یہ اختیار کیا، جیسے کہ ہم کوئی مہنگی کار لیتے ہیں تو اس کا گیراج بناتے ہیں گھر میں، تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ جب ہم گھر سے باہر کسی جگہ کھڑی کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا کور ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہمارے استعمال میں نہ ہو تو ہم پوری کار کو ڈھانپ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ پاک نے عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیا، مگر اگر کسی وہ شرعی وجہ سے گھر سے نکلے بھی تو عورت کو چھپانے کے لیے اللہ پاک نے پردہ فرض کیا۔ تو جب عورت گھر سے نکلے کسی شرعی مجبوری کی طور پر تو وہ پردہ کرے، یعنی کہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اور وہ سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، یعنی کہ ساری کی ساری چھپانے کی چیز ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ عورتیں پردہ کریں، تو اس کا خوب خیال رکھیں، اپنے جسم کا اتنا ہی حصہ نامحرم کے سامنے برہنہ کریں، ننگا کریں، کھول لیں، جتنے حصے پر دوزخ کی آگ برداشت کر سکیں۔ جب دوزخ کی آگ اپنے جسم پر برداشت نہیں کر سکتیں تو اپنے جسم کو چھپائیں اور اپنے نامحرم کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے گلوز کا استعمال کیا جائے۔ بہت سی بہنیں پردہ تو کرتی ہیں مگر گلوز وغیرہ نہیں پہنتی، دستانے وغیرہ، یعنی کہ ہاتھوں کو، کلائیوں کو نامحرم سے چھپانے کے لیے ان کا استعمال نہیں کرتی۔ ان کا استعمال کیا جائے تاکہ کلائیوں کا، ہاتھوں کا حسن نامحرم کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اگر ہو سکے بلکہ اس کے اوپر بھی عمل کیا جائے کہ شاکس وغیرہ یعنی کہ باریک جرابیں سٹورز وغیرہ سے ملتی ہیں تو وہ بھی پہنی جائیں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ اور آنکھوں کو چھپانے کے لیے اتنا جو نقاب ہے وہ آنکھوں کے قریب قریب ہی ہو سکے تو جالی والا برقع ہو، اگر وہ نہ ہو سکے تو کسی قسم کی اینک یعنی کہ گلاسز وغیرہ استعمال کر لی جائیں، کیونکہ عورت کی آنکھیں بھی تو عورت ہی ہیں، اس میں بھی اللہ پاک نے بہت حسن رکھا ہے، اور نامحرم انہی کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور بے حیائی کا آغاز ہی آنکھ سے ہوتا ہے، جب آنکھ بھٹکتی ہے تو پھر سارا جسم بھٹکتا ہے۔ تو اس کی بھی حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ جو عورتیں کہتی ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، صرف سر کو چھپانا ہے اچھی طرح، ایسا نہیں ہے۔ پردے کی قسمیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر جو نماز کی حالت میں عورتیں کرتی ہیں کہ ان کی ہتھیلیاں، ان کا چہرہ گلائی میں اور پاؤں
کے نیچے کے تلوے یہ ظاہر ہوتے ہیں تو یہ پردہ ایسے محرموں سے ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے کہ سگا بھائی اور باپ وغیرہ، اور جن سے نکاح ہو سکتا ہے تو ان سے تو ہر طرح سے پردہ کرنا ہوگا، چہرہ بھی چھپانا ہوگا، اور اگر گھر سے باہر ہیں گلاسز وغیرہ استعمال کرنے ہوں گے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ پہلے زمانے کے اندر تو نہ تھا، یہ کہاں سے آ گئے، تو یہ تقوی ہے کہ جتنا اپنے جسم کو چھپا سکیں چھپائیں۔ اس زمانے کے اندر گلاسز وغیرہ نہیں تھیں، اینک نہیں تھیں، تو عورتیں اپنی ایک آنکھ کو کھلا رکھتی تھیں، اور پچھلے ائمہ کرام نے نقاب کر کے بھی اس وقت لوگوں کو دکھایا کہ اس طرح سے کیا جائے، ایک آنکھ کھول لے۔ مگر یہ تو ترقی کا دور ہے، گلاسز وغیرہ موجود ہیں جس سے کوئی آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ سکے گا، مگر آپ سب کچھ یعنی کہ اپنا رستہ وغیرہ دیکھ سکیں گی۔ تو یہ تو زیادہ پاکی کا، تقوی کا راستہ ہے۔ تو ان سب باتوں کے اوپر عمل کیا جائے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، نامحرم سے حرام تعلق بنانے سے بچا جائے، اللہ پاک نفس کی، شیطان کی غلامی سے بچائے، اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، بے حیائی سے، بے حیائی کی گندگی غلاظتوں سے بچائے۔